ناظرین السلام علیکم. پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. چند اہم ایشوز ہیں, اس کو ہم ڈسکس کریں گے اور اپنے گیسٹ کا ہم تعارف کرائیں گے آپ سے. ملک کو اندرونی اور بیرونی خطرات کا سامنا ہے. آپ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے ملک کے حالات بھی اور ملک سے باہر کے حالات بھی. قومی سلامتی کے خطرات پر زیرو ٹالرنس ہے. آپ کو پتہ ہے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب نے بار بار اس چیز کو دہرایا ہے. دو صوبے بلوچستان اور KPK پھر ایک دفعہ دہشت گردی کے لپیٹ میں آ گئے, اور خاص طور پہ KPK کے صوبے میں جو ہے وہ دہشت گردی کافی تیزی سے پھیل رہی ہے. صوبے KPK کی خراب صورتحال ہے. اس کے باوجود ان کے وزیر اعلیٰ پنجاب کے دورے پر ہیں, سیاسی دورے پر ہیں یا انتظامی دورے پر ہیں, اور سندھ کے بھی اب انتظامی یا سیاسی دورے پر ہیں. سوال یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں جب KPK کے اندر دہشت گردی کافی تیزی سے پھیل رہی ہے, KPK کے وزیر اعلیٰ کا سیاسی یا انتظامی صوبہ پنجاب یا صوبہ سندھ کا دورہ کیا اس وقت کی اہمیت کے لحاظ سے ضروری ہے؟ یہ ایک سوال ہے. پنجاب کے مقابلے میں وزیر اعلیٰ جو KPK ہیں ان کی پذیرائی بہت زیادہ سندھ میں دیکھنے میں آئی, اور سندھ حکومت نے بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا. اس کے علاوہ کراچی منی پاکستان سب سے بڑا ٹیکس پیئر لیکن تباہی کے دہانے پر پہنچا ہوا ہے. متحدہ قومی موومنٹ جو کہ شہری علاقوں کی اس وقت نمائندہ تنظیم ہے, اور اس کا یہ کہنا ہے کہ کراچی بچاؤ تحریک وہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں, اور اس کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے. تو اب کیا یہ ایک سیاسی نعرہ ہے یا اس میں وہ سنجیدہ بھی ہیں, اور کیا مثلا طریقہ کار وہ کریں گے, کیونکہ وہ حکومت کا حصہ بھی ہیں, کہ کون سا ایسا طریقہ کار کریں گے جس سے یہ کراچی کو بچائیں گے, اور اس سلسلے میں کس سے بچائیں گے. یہ ہمارے آج کے موضوعات ہیں, اس پہ ہم بات کریں گے. میرے ساتھ جو گیسٹ ہے تعارف کراتے ہیں. میرے ساتھ ہیں جناب علی گور بلوچ صاحب, سابق رکن قومی اسمبلی, رہنما مسلم لیگ نون. آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں آفتاب جہانگیر صاحب, سابق رکن قومی اسمبلی, رہنما PTI. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں سلمان مجاہد بلوچ, سابق رکن قومی اسمبلی, رہنما MQM پاکستان. آپ کا یہ بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ قادر خان مندوخیل صاحب, سابق رکن قومی اسمبلی, رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ہوں گے یا آگے ہوں گے, تو وہ بھی ساتھ ہوں گے. اب میں آتا ہوں سب سے پہلے جناب علی گوہر بلوچ صاحب کے پاس, اور پروگرام کے پہلے حصے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ قومی سلامتی کو بڑے خطرات ہیں سر, اور آپ نے دیکھا ہے کہ خاص طور پہ جو فیلڈ مارشل ہیں آرمی چیف صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ قومی سلامتی کے خطرات پر زیرو ٹالرنس ہے, کسی صورت میں کوئی رعایت نہیں دی جائے گی. اب ایسے صورتحال میں دو صوبہ, خاص طور پہ بلوچستان اور صوبہ KPK اس وقت دہشت گردی کی پھر لپیٹ میں آ گیا ہے, اور ایسی صورتحال میں وزیر اعلیٰ جو KPK ہیں ان کا دورہ پنجاب بھی رہا, ان کا دورہ ابھی سندھ چل رہا ہے. اور یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ ایسے موقع پہ جب KPK کے حالات بہتر نہیں ہیں, ان کا یہ دورہ جو ہے وہ کتنی اہمیت رکھتا ہے, کتنی ضرورت تھی اس کی. کیا کہیں گے علی گور بلوچ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, جو صورتحال ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جس طرح سے ایک وقت تھا کہ جب جو دہشت گردوں کو رہا کیا گیا اور ان کی دوبارہ آباد کاری کی گئی, اس وقت حکومت کس کی تھی یہ کسی سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے. اور وہی حالات ہیں کہ آج آپ دیکھ لیں کہ پورا KPK اور اس کی لپیٹ میں ہے. بلوچستان کے حالات دیکھ لیں, اس کے بعد پھر خاص طور پر پورے ملک کے اندر بھی جو ہے وہ دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں. ایسے نازک وقت میں
میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو افواج ہیں کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب وہ جامع شہادت وہاں کے جوان وہاں کے ہمارے فوجی افیسر جو ہیں وہ ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان کے نذرانے پیش نہیں کر رہے. لیکن افسوسناک یہ صورتحال ہے کہ جو ہماری پی ٹی آئی کی حکومت ہے کے پی کے کی وہ وہاں اس میں سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہے اور بار بار اصرار کے باوجود ملکی سلامتی کے ایشوز کے اوپر بھی وہ سیاست کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بانی پی ٹی آئی نے یہ کہا ہے کہ ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر دہشت گردوں کی کیا سہولت کاری کر رہے ہیں؟ کیا وہ چاہتے ہیں کہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں وہ ہوتے رہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ یہ وہ اگر جو یہ ان کی منطق ہے کہ ہم مذاکرات کو کس سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے مذاکرات کر کے کیا دہشت گردی کو روک لیا؟ آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے افغانستان کی صورتحال یہ تو یہ بھی کہتے تھے کہ ہم افغانستان میں طالبان کے ساتھ جا کر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور جس طرح سے ہمارے ملک کے مخالف دشمنوں کی ٹریننگ کیمپ وہاں پر موجود ہیں, وہاں سے دہشت گردوں کو پاکستان کے اندر بھیجا جاتا ہے جہاں پر ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں, ہماری خواتین شہید ہو رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے حالات میں پی ٹی آئی کی کے پی کے کی گورنمنٹ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. وہ دوسرے صوبوں میں ضرور جائیں اور وہاں پر جا کر اپنا سیاسی ٹمپریچر ضرور چیک کریں, ساتھ ہی ساتھ اپنے جو صوبے کی عوام ہیں ان کو دہشت گردوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اور خود وہ جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, جو ہماری مطلب ہے کہ جن سیکورٹی کے ان اداروں نے جہاں پر جن اداروں نے وہاں پر آپریشن کرنا ہے ان کے راستوں میں جو ہے وہ روڑے نہ اٹکائیں اور ان کو ان کا کام کرنے دیں. اس کے باوجود کہ بالکل جو ہمارے سپہ سالار ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب, انہوں نے اور حکومت وفاقی حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم آپریشن تو کسی قیمت پر نہیں روکیں گے اور آپریشن وہ کر بھی رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ صوبائی حکومت کا تعاون نہ کرنا اس معاملے میں یہ تو وہ ایشو ہے جس پر میرا خیال ہے کہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی بجائے جو ہے وہ فراغ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ہمیں وہ جانیں عزیز ہیں وہ کے پی کے کی ہوں یا کہیں اور کی ہوں. اور خاص طور پر جس طرح سے یہ بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح سے کہ بھائی ہماری پاپولیرٹی ہے, ہمارا یہ ہے وہ, آپ کو یاد ہوگا بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے, انہی کی گورنمنٹ تھی نا اس وقت, تو اس وقت ان سے پوچھ لیں کہ اس بلدیاتی الیکشن کے کیا رزلٹ آئے تھے, اس وقت ان کی پاپولیرٹی کدھر تھی. جب ان جنرل الیکشن کے بعد ضمنی انتخابات میں بھی کے پی کے کے اندر یہ کافی سیٹیں انہوں نے لوز کی ہیں, اس وقت ان کی پاپولیرٹی کدھر تھی. تو آج اگر کوئی مذاکرات کی یہ بات کرتے ہیں یا کسی پر تو ان کا ایک ہی پوائنٹ ہوتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے. بھائی ان کے مقدمات عدالتوں کے اندر ہیں, آپ اپنی عدالتوں کے اندر جا کر بے گناہی ثابت کریں اور ظاہر ہے کہ وہ اگر رہا ہو سکتے ہوئے تو کریں گے. اور اس میں ظاہر ہے کہ اگر یہ کوئی پریشر بلڈ کر کے کوئی جلسے جلوس کر کے یہ کہیں کہ ہم عدالتوں کو مروب کر لیں گے, کوئی این آر او لینے کی کوشش کریں, تو وہ میرا خیال ہے کہ ان کی جو کوشش ہے وہ کامیاب نہیں ہوگی. اور خاص طور پر جو 9 مئی کے واقعات ہوئے تھے, میری گزارش سن لیں, ایک جو 9 مئی کے واقعات ہوئے تھے ان واقعات کے اوپر اتنا ٹائم گزرنے کے باوجود بھی ایک دفعہ بھی آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کوئی ندامت کا یا شرمندگی کا کوئی اظہار کیا ہو یا اس کی کوئی مذمت کی ہو. یہ ان واقعات کی مذمت نہیں کریں گے. تو یہ چیزیں قابل افسوس ہے. ان کو اپنا رویہ دھونس کی بجائے سیاسی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ نے بھی تو سپریم کورٹ میں حملہ کیا تھا, آج تک آپ نے بھی تو ندامت نہیں کی, نہ نواز شریف صاحب نے کی, نہ میں یہاں پر آگے آتا ہوں. آپ کا پوائنٹ آپ کا آگے بتا دیجیے گا, آگے بتا دیجیے گا, ایک مختصر جواب دوں گا جلدی. دیکھیے مجھے آج بھی یاد ہے وہ جو ناخوشگوار واقعہ ہوا تھا وہ اس پر خود شہباز شریف صاحب نے اس پر معذرت کی تھی اور میڈیا پر آ کر معذرت کی تھی, اور بالکل کی تھی.
وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہے جو اپنی غلطیوں سے سیکھتی ہیں، آگے کی طرف بڑھتی ہیں. یہ تو بار بار حملے کر رہے ہیں، مفاد کے اوپر حملے کر رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے، بالکل. چلیں اب آپ ان کو تو جواب دینے دیں. آفتاب جہانگیر صاحب، جلسے جلوس سیاسی حق ہے، کسی بھی سیاسی جماعت کا آئینی حق ہے، لیکن اگر وہ سیاسی عدم استحکام کی طرف جا رہا ہو، اور اگر صوبہ، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ صوبہ اس وقت انتشار کا شکار ہے، حالات وہاں پہ اچھے نہیں ہیں، اور اس موقع پہ کے پی کے کا وزیر اعلیٰ مختلف صوبوں میں گھوم رہے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ جی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے پروگرام میں موقع دیا، اور یہ آپ کی محبت کہ میں نے اس پروگرام میں شرکت کی. آپ کو پتا ہے کہ میں اس وقت اسی ٹیمپریچر کے اندر ہوں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. میں اس وقت حیدرآباد پہ ہوں، اور حیدرآباد کے پریس کلب کے اندر بیٹھا ہوں، کھلی فضا میں ٹھنڈی ہوا کے اندر، صرف اس لیے کہ دانش صاحب کا حکم تھا، مجھے انکار نہیں کر سکتا تھا. تو ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ یہ تو ہمارا ایک اخلاقی، سیاسی اور آئینی حق ہے کہ ہم کہیں بھی جا کر اپنے پروگرامات کر سکتے ہیں، اپنے پارٹی کے پروگرامات کر سکتے ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں. اس حق کے تحت وزیر اعلیٰ کے پی کے جو ہے پنجاب گئے، جو ان کے ساتھ پنجاب میں ہوا وہ بھی آپ کے سامنے. اور اب جو ہم سندھ میں آئے ہوئے ہیں، بہت اچھا جسچر دیا پیپلز پارٹی نے. سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ ایئرپورٹ پہ موجود تھے، انہوں نے اجرک بھی پہنائی اور سندھی ٹوپی بھی، جو کہ ایک سندھ کا کلچر ہے، وہ بھی انہیں پیش کیا، اور ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے جلسے کی اجازت بھی دی، پھر اس کو منسوخ بھی کیا، اور ابھی سنا ہے کہ دوبارہ ہمیں اجازت مل گئی ہے جنا گراؤنڈ میں جلسہ کرنے کی. ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے ذکر کیا تھا دو صوبوں کا، ایک کے پی کے اور ایک بلوچستان. کہا کہ وہاں پر اس وقت صورتحال صحیح نہیں. تو کے پی کے میں تو چلیں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تو بلوچستان میں تو پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے، وہاں پر تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. وہاں پر پھر حالات کیوں خراب ہیں؟ تو ایک تو یہ سوال اٹھتا ہے، اس کا جواب یقیناً مندوخیل صاحب دیں گے. دوسرا یہ کہ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کے پی کے وزیر اعلیٰ سے یہ سوال کیا گیا کل کے کراچی پریس کلب کے اندر بھی کہ جناب آپ اگر آپ سے بات چیت کی جائے کے پی کے حالات کے اوپر تو آپ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی ہاں بالکل ہم تیار ہیں، ہم سیاسی قوتوں کے ساتھ بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پہلے یہ طے تو ہو کہ بات چیت کرنی کس کے ساتھ ہے. کیا سیاسی لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، یا وہ بیچارے بھی محتاج ہیں کسی اور کے؟ تو پہلے یہ طے تو کر لیں حکومت کہ جی اس کی بات چیت ہوگی کس کے ساتھ. اور پھر یہ جو حالات ہیں کے پی کے اندر، یہ کوئی آج کے حالات ہیں، یہ تو ضیاء الحق کے زمانے کے حالات ہیں. اور اس کے بعد اس دور سے، ضیاء الحق کے دور سے پھر جمہوری حکومتیں بھی آئیں، پھر دوبارہ فوجی حکومت بھی آئی، لیکن حالات اپنی جگہ یوں کے تو رہے. تو یہ کیسے حل ہوں گے؟ اس کے لیے جب تک دونوں جو سائڈ ہیں وہ ایک پچ پر نہیں ہوں گی، ان کا ایک موقف نہیں ہوگا، وہ آپس میں پہلے طے کر لیں کہ جی ہم نے کیسے حکومتیں کرنی ہیں، کیسے چلانی ہے، عوام کی رائے کو مقدم سمجھنا ہے کہ نہیں سمجھنا ہے، ان کے دیے ہوئے مینڈیٹ کو قبول کرنا ہے، یا 17 سیٹوں والوں کو جو ہے ہم نے حکومت دینی ہے. تو جب 17 سیٹوں والوں کو حکومت دینی ہے تو پھر آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کس کے ساتھ بات کریں، ہم کس کے ساتھ بیٹھیں، اور کس کے ساتھ بیٹھ کر ہم یہ جو امن کی جو روشنی ہے وہ کہاں سے ہم شروع کریں، ہم کس کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں. ہم اگر سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں تو دوسرے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. تو اس طرح صورتحال کبھی بھی صحیح نہیں ہوگی جب تک پاکستان پہلے یہ طے کر لے کہ اس پاکستان پر عوام کی حکومت ہوگی، عوام کی مینڈیٹ کی اہمیت ہوگی، اس کو عزت دیا جائے گا، تو پھر یقیناً فیصلے بھی عوامی صورتحال کے تناظر میں اور ہر آدمی اپنی حدود میں رہتے ہوئے کام کرے گا. تو آپ یقین جانیں ڈاکٹر صاحب، میں کہتا ہوں کہ پاکستان ایک بہت طاقتور ملک بن کر دنیا میں ابھرے گا. اللہ نے اس کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، ذہین لوگ، 25 کروڑ کی آبادی سمجھے نا، اور ساری چیزیں دی ہیں اللہ نے، سارے انعامات سے نوازا ہے پاکستان کو. تو اس کے باوجود اگر ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور ہمارا کشکول جو ہے وہ ہمارا پرائم منسٹر بھی کہتا ہے کہ آپ سمجھتے ہو میں مانگنے آیا ہوں، تو وہ مانگنے وہ کیونکہ وہ ہم اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ ہماری حالت یہ ہے. اللہ نے سب کچھ دیا ہے. آج ہم یہ جو جنگ ہے
یہ طے کرنی ہوگی کہ یہ زمین کی جنگ ہے یا جو اندر ہمارے خزانے چھپے ہوئے ہیں ان کی جنگ ہے. کیا جنگ ہے یہ, کس طرح کی جنگ ہے, یہ ختم کیوں نہیں ہو رہی پاکستان کے اندر؟ تو اس کی کوئی تو وجہ ہوگی, اس کے پیچھے کوئی تو ہاتھ ہوں گے جو اس جنگ کو ختم نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے جناب, میں مندوخیل صاحب کی طرف آتا ہوں. مندوخیل صاحب, ایک تو یہ بتائیے کہ یہ ظاہر آپ بڑی سیاسی جماعت ایک ہیں اور آپ کا بڑا دور کا تعلق ہے جماعت جمہوریت سے بھی اور سیاست سے بھی, تو یہ جو جلسے جلوس کے اوپر اعتراض ہے جناب کے پی کے کا, وہ کہتے ہیں یہ ہمارا آئینی اور سیاسی حق ہے, لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بھائی اس وقت کے پی کے جو حالات ہیں اس میں وزیر اعلیٰ کو اپنے ملک اپنے صوبے پہ توجہ دینی چاہیے. ایک پہ اس کے اوپر میں آپ کی رائے لوں گا, اور دوسری رائے اس میں بھی شامل کیجئے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت جو ہے, جو موجودہ صورتحال ہے اس میں 2 وکٹ پر کھیل رہی ہے. ایک طرف وہ حکومت کے ساتھ ہاتھ ملائی ہوئی ہے, دوسری طرف وہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ پی ٹی آئی جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے, مقبول جماعت ہے, عوامی جماعت ہے, اس کے ساتھ بھی اب وہ اپنے بہت زیادہ تعلقات کو وسیع کر رہی ہے. اسی لیے بڑے اچھے انداز میں سندھ میں ان کو ویلکم کیا گیا ہے. کیا کہیں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب, آپ بول رہے ہو 8 فروری کے الیکشن کے بعد پی ٹی آئی ایک جماعت نہیں بلکہ ایک آزاد ارکان کی حیثیت سے جو بڑا گروپ ابھر کیا ہے سب سے زیادہ, تو اس میں ہم نے ان کو آفر کیے کہ آئیے آپ اپنا وزیر اعظم لائیے, ہم آپ کو غیر مشروط طور پہ سپورٹ کریں گے. انہوں نے جواب میں کیا بولا, کیا کہا, وہ آپ سب نے سن لیا. اس کے بعد ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے مسلم لیگ نون کو ساتھ دینے کا, اور مسلم لیگ نون کا بھی آپ دیکھ رہے ہم نے یقیناً آئینی عہدے تو ہم نے لیے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومتی عہدے ہم نے کوئی نہیں لیے. اور اس کے بعد یہ اگر ہم نون لیگ کا ساتھ نہیں دیتے تو یہ حکومت اور یہ اسمبلی کھڑی نہیں ہو سکتی تھی. اگر یہ ملک دوبارہ الیکشن کا متحمل تو نہیں ہو سکتا تھا, 70 ارب روپے خرچ ہو چکے تھے, اور پھر اگلا الیکشن ہوتا تو کیا پھر وہ اگلا الیکشن بھی پی ٹی آئی مانتا؟ ہرگز نہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہم نے ہمیشہ پی ٹی آئی کو آگے ہاتھ بڑھایا. جوائنٹ سیشن سے آصف علی زرداری صاحب کے خطاب بھی آفر کیے, مجھ جیسے کارکنوں نے کئی مرتبہ ٹاک شو میں ان کو آفر کیے, اور اب بحیثیت وہ سندھ آئے وزیر اعلیٰ. ویسے آپ کو پتہ ہے ہمارا آئین ہمارا قانون ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کوئی وزیر اعلیٰ گورنر دوسرے صوبے میں جاتا ہے تو ان کو وہی پروٹوکول ان کے سٹیٹس کے مطابق دیا جاتا ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا یا شاید دنیا کی تاریخ کا یا انوکھا تحریک ہے جو ایک وزیر اعلیٰ تحریک چلا رہا ہے, تو ٹھیک ہے ان کی مرضی ہے, ہم اس کے اوپر کیا کرتے ہیں, لیکن ہمارا جو آئین کے اندر درج اصول ہے اس کے تحت ہم نے ان کو ویلکم کیا ہے, اجرک ٹوپی ان کو پہنا ہے. اور ہمیشہ پہلے دن میرے ساتھ جو ان کے ترجمان شفیع جہاں صاحب موجود تھے, جب انہوں نے اعلان کیا کہ 9 تاریخ کو ہم کراچی جائیں گے تو میں نے کہا آپ کو ہم ویلکم کریں گے, آپ کو کھانے کا دعوت میرے اوپر ہے, اور ساتھ ساتھ آپ کو سندھی ٹوپی اور اجرک آپ کو پہنائیں گے, سندھ کے کلچر سے آپ کو روشناس کرائیں گے. یہ پہلے دن کا ہوا ہے. اور آپ دیکھیں, لیکن اب یہ پی ٹی آئی کے اوپر منحصر ہے کہ پی ٹی آئی ابھی تک آج تک تو ان کی بہترین چل رہی ہے, بڑے سیاسی طریقے سے وہ ہینڈل کر رہی ہے. اللہ کرے کل پرسوں دن بھی وہ اسی طرح کے سیاسی طریقے سے ہینڈل کر لے. آپ یقین کریں گے کہ سب سے پہلے پیپلز پارٹی یعنی میں اور ہم سب ان کی وکالت کرتے ہوئے یہ کہیں گے, اگر پنجاب والوں نے, پنجاب حکومت نے یا اسلام آباد نے کوئی ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالی ہے تو ہم گواہی دیں گے نہیں جی پی ٹی آئی انتشاری ٹولہ نہیں ہے, پی ٹی آئی دہشت گرد جماعت نہیں ہے, ایک پرامن جماعت ہے. اور سندھ کا یہ سارا جو دورہ ہے وہ ان کی باقاعدہ ثبوت ہوگا. جس طرح پیپلز پارٹی نے پاکستان کی دنیا کی تاریخ میں جو ایک لانگ مارچ کی ہے, ایک پتہ نہیں ٹوٹا, پی ٹی آئی کے دور میں یقیناً پی ٹی آئی نے ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کے اوپر ڈیپینڈ کرے کہ آگے وہ کیا سوچ رکھتی ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی ہمیشہ کہ سیاسی پارٹیوں کے بیچ میں دروازے کھلے ہوتے ہیں, ان کے بیچ میں مذاکرات ہوتے ہیں, کبھی دروازے بند نہیں کرتے. مگر پی ٹی آئی یہ انکار کرتے رہی. آج بھی اگر پی ٹی آئی اس چیز پہ سوچے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کو تھوڑا سا یہ دیکھنا چاہیے. آفتاب عالم صاحب, آفتاب جہانگیر صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست بھی ہیں, ان کو یہ چیز بتانے کے لیے کہ آپ اپوزیشن کے لوگوں کو بھی یکجا کرنے میں ابھی تک ناکام ہو. اور آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی یعنی آپ جب حکومت میں تھے, پیپلز پارٹی نون لیگ نے تمام جماعتوں کو اپنے ساتھ لیے ہے. آج اب جماعت اسلامی کو اپنے ساتھ نہیں لے سکتے, مولانا صاحب کو ابھی تک قائل نہیں کر سکے.
اور خود آپ کے اندر دیکھیں، آپ کا شفیع جہاں صاحب میرے ساتھ ایک شو میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے یہ کہا کہ بھائی جب میں نے سوال کیا کہ گور خان آپ کے چیئرمین نے یہ کہا کہ یہ سرکاری دورہ ہے پنجاب کا، وزیر اعلیٰ کا سیاسی نہیں ہے، تو شفیع جہاں صاحب نے یہ فرمایا کہ نہیں جی ان کو نہیں پتا. جب ان کے اینکر سے پوچھا، اینکر نے پوچھا کہ بھائی وہ تو آپ کا چیئرمین ہے، تو کہہ رہے وہ صرف اسلام آباد دیکھ رہا ہے. آج بھی گور خان صاحب اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں. محمود خان بھی اچکزئی بیچارے صاحب کو انہوں نے پنجاب کی یاترا پہ روانہ کر دیے، وزیر اعلیٰ کو سندھ پہ روانہ کر دیے، اور وہ خود اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، باقی قیادت ہے. تو یہ سارے سوال تو آئیں گے، لیکن میں یہ کہوں گا دیر آئے درست ہے. آج بھی اگر پی ٹی آئی یہ سوچے، آج بھی پی ٹی آئی ہمیں سوال نہیں اٹھا رہا ہوں کہ 12 سال میں انہوں نے اپنے صوبے میں کیا کیا ہے، لیکن یہ چیز تو کم سے کم یہ کہوں گا کہ سیاسی لوگوں کے بیچ میں دروازے بند نہیں ہونا چاہیے، مذاکرات ہونا چاہیے. ٹھیک ہے مطالبات آپ کے مانے جائیں گے، نہیں بھی مانے جائیں گے، الگ بات ہے وہ. ٹھیک ہے. مثلاً پاکستان پیپلز پارٹی آصف علی زرداری کھل کر اس وقت بہترین طریقے سے 2 وکٹ پر کھیل رہے ہیں. ایک طرف حکومت کو بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے مطالبات نہیں مانے، یہی سکھاتا ہے آپ اس کو جو نام دیں. ماشاء اللہ. میں آگے چلتا ہوں سلمان مجاہد صاحب کی طرف. ٹھیک ہے سلمان مجاہد کی طرف جاتا ہوں. سلمان مجاہد صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ آپ نے بھی اپنے صوبے میں متحدہ قومی موومنٹ نے بڑے کرائسس کو فیس کیا، ایک وقت میں بڑی تکلیفوں کو فیس کیا ہے، اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ سندھ کے آپ کے پی کے کی جو صورتحال ہے اور جو بلوچستان کی ہے، پھر ایک دفعہ دہشت گردی وہاں آ گئی ہے، اور وہاں کے وزیر اعلیٰ یہ اعتراض ہے کہ ان کو اس وقت صوبے میں ہونا چاہیے تھا. اچھا، یہ بھی ان پہ الزام ہوتا ہے کہ یہ انتشاری پارٹی ہیں، حالانکہ یہ کہتے ہیں ہمارا آئینی حق ہے سیاسی جلسے جلوس کرنا، اور لیکن اس سے سیاسی عدم استحکام بھی پیدا ہو رہا ہے. کیسے دیکھتے ہیں سلمان مجاہد صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آج آپ نے اپنے شو میں مدعو کیا. ڈاکٹر صاحب میں تو یہاں سے شروع کروں گا کہ صاف کہتے ہیں نا، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. اور یا تو 9 مئی کی جو پالیسی ہے، یا جو 9 مئی کا جو اقدام ہے، اس کے حق میں قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، سینئر اسمبلی میں قرارداد بھی پاس کرتے ہیں. اور جب پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ صوبہ سندھ میں آتے ہیں تو ان کو وہ پروٹوکول دیا جاتا ہے کہ شاید کسی کو پہلے نہ ملا ہو، وہ فیسیلیٹیشن دی جا رہی ہے. اور میں تو آج ناصر شاہ کا بیان سن کے حیران ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو کی زرداری پہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. تو میرا یہ کوشچن ہے کہ ابھی ہمارا مارکہ حق گزرا ہے مئی 2024 میں، جس میں چیف آف ڈیفنس اسٹاف، فیلڈ مارشل، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کی قیادت میں ہمارے ملک پاکستان نے مارکہ حق کو سر کیا اور انڈیا کو جو ہے دھول چٹوائی، اور ایک دفعہ سے پھر سے ہماری کم تعداد کی ابتری کو ثابت کیا کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں. اور وہ جملہ فیلڈ مارشل کا کہ اگر ہم ڈوبے تو آدھی دنیا کو لے کے ڈوبیں گے، اور وہ امریکہ میں بیٹھ کے کہا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر تو پی ٹی آئی نے یا اس کی قیادت نے کوئی تعریفی بات نہیں کہی، نہ ہی اب تک کوئی انڈیا کے خلاف یا مودی کے خلاف کوئی ٹویٹ آئی ہے، نہ کوئی بات کی گئی ہے. یا تو ہمارے لیے تو پاکستان سب سے پہلے ہے ڈاکٹر صاحب. ہم پاکستان کے نعرے کے ساتھ کھڑے، پاکستان کے ساتھ کھڑے، ملک پاکستان کی ریاست کے ساتھ کھڑے، افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے. لیکن ہم 9 مئی کو کیسے بھول جائیں جب ہمارے افواج پاکستان کے املاک پہ حملے کیے گئے، شہداؤں کے مجسموں کو توڑا گیا، ISI، MI، FC پولیس کے ہیڈ کوارٹرز پہ، دفاتر پہ حملے کیے گئے، کھلی پاکستان دشمنی کی گئی. کس کے لیے؟ صرف ایک شخصیت کے لیے. آج بھی وہی پالیسی ہے کہ پوری ان کی پی ٹی آئی کی سیاست ایک شخصیت کے گرد گھومتی ہے. اس کو رہا کر دیں، سب ٹھیک ہو جائے گا. مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، مندوخیل بھائی نے بڑی اچھی بات کہی کہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن مذاکرات کے لیے تو حکومت کب سے آفر کر رہی ہے. اور لیکن ان کا ایک ہی مطالبہ ہے، پہلے خان کو رہا کرو. بھائی قانونی پروسیجر ہے، خان صاحب کو کئی کیسز میں سزائیں ہو چکی ہیں، مندوخیل بھائی وکیل ہیں، اپیلوں میں موجود ہیں ہائی کورٹ میں، تو وہاں سے ریلیف لیں. نہ حکومت کے پاس یہ اختیار ہے، نہ افواج کے پاس، نہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے ان کی سزاؤں کو معاف کر سکیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ پی ٹی آئی پاکستان مخالف نعرہ یا پاکستان مخالف پالیسی ترک نہیں کرے گی، جب تک شاید کوئی مذاکرات کا امکان بھی نہیں. مذاکرات ہونے بھی نہیں چاہیے. جو جماعت پاکستان کو نہ مانے، پاکستان کے وجود کو نہ مانے، افواج پاکستان کو نہ مانے، اور کہے کہ ایک ہی شخصیت پاکستان سے اوپر ہے،
اور پھر پاکستان کو توڑنے کی بات کر دیں. کیا امین گنڈاپور کے بیانات آپ بھول گئے؟ کیا ان کے دیگر لیڈران کے بیانات آپ بھول گئے؟ انہوں نے کہا جی خان ہے تو پاکستان ہے. واٹ از دس یار؟ پاکستان ہے تو ہم ہیں، خان کی وجہ سے پاکستان نہیں ہے. اور اسی پاکستان نے خان کو وزیر اعظم بنایا، اسی پاکستان نے پی ٹی آئی کو اقتدار میں لے کر آئے. اور وہ کس کے تحت آئے تھے؟ کس کے کندھوں پہ آئے تھے؟ کس کی بیساکھیوں پہ آئے تھے؟ ہم تو نہیں بھولے. اور میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ پوری اوور آل اب جو سفارتکاری میں پاکستان کو جو ایک نشان ہے، ترہ امتیاز مل رہا ہے، پوری دنیا پاکستان کی سفارتکاری کو مان رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دشمنان پاکستان کے لیے بڑا ایک وہ ہے. اور ابھی چند دن پہلے ڈی جی ایس پی آر کی ایک جملہ ڈاکٹر صاحب، ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس گزری ہے جس میں فتنہ الخوارج کے حوالے سے یہ باتیں کی گئی ہے، جو انڈین دہشت گردوں کے حوالے سے، افغان دہشت گردوں کے حوالے سے وہ باتیں کی گئی ہے، جو ثبوت کیے گئے. اس کے بعد جو پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت ہے وہ آپ کی وفاقی حکومت کی پالیسی کو آپریشن کے حوالے سے سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. اور ابھی ان کے جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے ابھی 2 دن پہلے کسی ٹاک شو میں طالبان کو دہشت گرد ماننے سے انکار کر دیا، ٹی ٹی پی کو دہشت گرد ماننے سے انکار کر دیا. پچھلے دور اقتدار میں طالبان کو واپس کون لے کے آیا؟ 50-60 ہزار کس کے دور اقتدار میں طالبان واپس آئے؟ اور آج جو دہشت گردی کی ذمہ داری ہے وہ کس کے اوپر عائد ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں ڈی جی آئی ایس پی آر نے بالکل ٹھیک کہا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے طالبان کی، ٹی ٹی پی کی دہشت گردی کو. ٹھیک ہے سر، میں ایک بریک پہ جاؤں گا اور بریک بعد اب میں آؤں گا کراچی کے اوپر کہ متحدہ قومی موومنٹ نے اعلان کیا ہے کراچی بچاؤ تحریک. اب یہ کراچی بچاؤ تحریک جو متحدہ نے، جو خود حکومت کا بھی حصہ ہے اور پیپلز پارٹی بھی اس کا حصہ ہے، اور پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، تو کس کے خلاف ہے اور کیوں یہ تحریک کا انہوں نے اعلان کیا ہے؟ اس کے علاوہ جو بھی ہمارے مہمان ہیں اپنے ایشوز پہ وقت پہ بات کر سکتے ہیں مختلف پہ. ایک چھوٹا سا بریک، پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. اب میں ذرا پینل کو شروع کرتا ہوں جناب سلمان مجاہد صاحب سے، کیونکہ سلمان مجاہد صاحب متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق رکھتے ہیں اور متحدہ قومی موومنٹ نے یہ اعلان کیا ہے اور گورنمنٹ کا حصہ ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا، اور پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت کرتی ہے اور 17 سال سے حکومت کر رہی ہے. تو مجاہد صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو اعلان ہوا ہے کراچی بچاؤ تحریک، یہ آخر کیا متحدہ قومی موومنٹ کو اس کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ اور جو کراچی ہے جو واقعی اس وقت کہا جا رہا ہے کہ تباہی کے دہانے پہ ہے، تو یہ جو آپ نے نعرہ لگایا ہے یہ سیاسی نعرہ ہے، یہ واقعی آپ سیریس ہیں؟ اور اگر سیریس ہیں تو یہ کس کے خلاف ہے؟ کس سے بچانا چاہتے ہیں کراچی کو آپ؟ جی سر بتائیں گے. ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے میں آپ کے متعدد ٹویٹس ہیں، آپ کے متعدد ویلاگس ہیں جس میں آپ خود کراچی کا نوحہ کئی دفعہ رو چکے ہیں اور کئی دفعہ کراچی کی ابتر حالات کو بیان کر چکے ہیں اور اپیل بھی کر چکے ہیں کراچی کو بچائیں. پہلے تو میں ان کو ریفر کرتا ہوں. سیکنڈلی ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے کہا کہ کراچی کی ترقی میں کون رکاوٹ ہے. ایم کیو ایم پاکستان بالکل وفاقی حکومت کا حصہ ہے، ہمارے 2 وزراء ہیں. ایم کیو ایم اپنی کاوشوں سے اس شہر کراچی کے لیے وفاقی حکومت سے، وزیر اعظم پاکستان سے 20 ارب کا پیکج لے کر آئی ترقیاتی کاموں کے لیے، اور 15 ارب کا پیکج جو ہے حیدرآباد کے لیے منظور کرایا. چونکہ وہ ایک ادارہ تھا جو یہ کام کرتا تھا وہ ختم ہو چکا، اس کے بعد ایک نیا ادارہ بنایا گیا جو ایگزیکیوشن ایجنسی بنا کہ وہ کراچی میں کام کرے گا. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا حالیہ پچھلے ماہ میں میئر صاحب نے جو ہے وہ کام بند کرا دیے جو وفاقی حکومت کے تحت چل رہے تھے، اور وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی آرڈر دے دیا کوئی کام نہیں ہوگا شہر کراچی میں وفاقی منصوبوں کے تحت. حالانکہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے پورے پاکستان پہ، پورے ملک پہ ہوتی ہے اور جو چاہیں وہ کام کر سکتی ہے، اس کو کسی صوبے کی این او سی کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ کسی میئر کی ضرورت ہوتی ہے. تو پہلی کراچی دشمنی جو حالیہ مہینوں میں کی گئی سندھ حکومت کی طرف سے میئر کراچی کی جانب سے، وہ یہ کی گئی کہ وفاقی منصوبوں کو رکوا دیا گیا. ایم کیو ایم جو ہے دوبارہ سے اپیلیں بھی کی، پریس کانفرنس بھی کی اس کے اوپر،
اور وزیر اعظم پاکستان سے بھی ملاقاتیں کر چکی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید مسئلہ اب تک اس طرح سے حل نہیں ہو سکا جس طرح سے حل ہونا چاہیے تھا۔ سیکنڈلی ڈاکٹر صاحب دیکھیں، کراچی کا انفراسٹرکچر بالکل تباہ ہو چکا ہے پچھلے 17 سالوں میں۔ کراچی میں جو ادارے ہیں وہ بالکل ہی جو ہے وہ سب آرڈینیٹ ہو چکے ہیں یہاں پہ مافیا کے سسٹم کے۔ کراچی میں جو ہے وہ کوئی بھی امن و امان کے حوالے سے دیکھا جائے کوئی صورتحال اتنی اچھی نہیں ہے، بلکہ بہت ہی سنگین ہے۔ آئے دن لوٹ مار، آئے دن جو ہے ڈاکو راج، یہاں پہ سڑکوں کی تباہی۔ ابھی آپ نے دیکھا ای چالان کے حوالے سے آپ نے جو ہے وہ یورپ کے، امریکہ کے، ویسٹ کے رولز تو یہاں پہ نافذ کر دیے، لیکن آپ نے اس سے پہلے عوام کو اویئرنیس دینے کے لیے کوئی مہم نہیں چلائی، کوئی سڑکوں کو آپ نے ٹھیک نہیں کیا، سیوریج سسٹم کو آپ نے ٹھیک نہیں کیا، آپ نے کوئی زیبرا کراسنگ نہیں بنایا، نہ کوئی سگنلز کو ٹھیک کیا۔ اس کے علاوہ کراچی میں پانی ٹینکر کے ذریعے تو ملتا ہے، نلوں میں نہیں آتا۔ کراچی میں لوڈ شیڈنگ جو ہے 24 گھنٹے میں سے 18 گھنٹے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے۔ کہاں گئی لائٹ؟ گیس یہاں پر نہیں آ رہی۔ یعنی کہ جو صوبائی حکومت کے کرنے کے کام ہیں وہ پورے صوبے میں کرنے چاہیے ترقیاتی کام، لیکن ایک کراچی کو اپنی راجدھانی بنانے کے لیے، یا میں کہوں گا 18ویں ترمیم کے بعد سندھ کو اپنی راجدھانی بنا کر کراچی پہ ایک ناجائز قبضہ کیا گیا مائنورٹی کی بنیاد پہ کہ جی میجورٹی کو بلڈوز کیا جائے۔ ہم نے جو ہے اس سے پہلے ہم سپریم کورٹ بھی گئے، ہم ہائی کورٹ بھی گئے۔ اب سب سے بہترین بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کہ جو کراچی کا جو ماسٹر اسٹریٹجک پلان ہے 2020، وہ خود وزیر اعلیٰ سنگھ جو ہے اس کو منظور کر چکے ہیں، لیکن آج تک انہوں نے اس کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا، نافذ نہیں ہونے دیا سپریم کورٹ کے آرڈرز کے باوجود۔ اب جب ہمارے علم میں یہ آیا تو ہم خود ہائی کورٹ میں گئے۔ اب ہائی کورٹ نے ان سے یہ کہا ہے کہ جی آپ ہر ادارے سے NOC مانگا ہے کہ آپ ہمیں دیں، اپنا ایفیڈیوٹ دیں، آپ اسے کب نافذ کریں گے۔ اس کی موجودگی میں آپ نے ایک اور نیا ماسٹر اسٹریٹجک کراچی کا پلان بنانے کی کوشش کی ہے 2047، جس میں جو فرم ہے، جس فرم کو آپ نے الائن کیا ہے اس کو بنانے کے لیے، وہ پنجاب سے تعلق رکھتی ہے، اس میں کراچی کا ایک نمائندہ نہیں ہے، نہ شہری نمائندہ ہے، نہ کوئی NGO کا نمائندہ ہے، نہ کوئی گورنمنٹ کا نمائندہ ہے۔ سب سے بڑا ڈاکہ کراچی کو بچائیں گے کیسے؟ ابھی آپ کراچی کو بچائیں گے کیسے اور کس سے بچائیں گے؟ بتا رہا ہوں، بس ذرا سا آپ کے پاس 1-2 منٹ ہے، جلدی سے بتا رہے ہیں۔ دیکھیں جی سر، ایک منٹ سر۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، ہم نے ایک عوامی مہم چلائی اور سندھ ہائی کورٹ کے حکم پہ ہم نے پورے کراچی سے جو ہے وہ عوامی رابطہ مہم کر کے لوگوں کے ایفیڈیوٹس لیے، اور ہم نے 1 لاکھ ایفیڈیوٹس، 1 لاکھ سے زیادہ ایفیڈیوٹ سندھ ہائی کورٹ پہ جمع کرا دیے کہ کراچی کے ماسٹر پلان پہ عمل درآمد کیا جائے۔ کراچی کو بچانا کیسے؟ ابھی بھی ہم نے کراچی کے لوگوں سے، کراچی کے دانشوروں سے، کراچی کی جو ہے انڈسٹریلسٹ سے، کراچی کے منتخب نمائندوں سے یہ تجاویز مانگی ہیں کہ ہمیں تجاویز دی جائیں جو ہم نے کراچی بچاؤ مہم کا جو آغاز کیا ہے اس کو کس طرح سے لے کے MQM کے پاس تو اپنا روڈ میپ ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کراچی کے جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل ہو، وہ کراچی کی آپ کے پاس کیا روڈ میپ ہے؟ سوری، آپ کے پاس کیا سر جلدی آپ کے پاس کیا سر آپ کے پاس کیا روڈ میپ ہے؟ جب آپ نے اعلان کیا تو روڈ میپ تو ہوگا، آپ کے پاس کیا روڈ میپ ہے اور کس سے بچانا چاہتے ہیں؟ سر دیکھیں، جو یہاں پہ قابض حکمراں ہیں ان سے بچائیں گے، جو یہاں پہ پنجے گاڑ کے بیٹھے ہیں، مافیاز بیٹھے ہیں، ان سے بچائیں گے۔ لینڈ مافیا سے بچانا ہے، بھتہ مافیا سے بچانا ہے، لینڈ گریبر سے بچانا ہے، جو سسٹم چل رہا ہے اس سے ہمارا روڈ میپ یہ ہے کہ پہلے ہم عوام کے پاس جائیں گے، عوام کو اپنے ساتھ ملائیں گے اور ایک عوامی تحریک چلائیں گے۔ اگر اس سے معاملہ نہیں بنا پھر ہم عدالتوں کے دروازے کھڑکھڑائیں گے، اس سے بھی معاملہ نہیں بنا پھر معاملہ سڑکوں پہ حل ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں آ جاتا ہوں مندوخیل صاحب، آپ کی طرف آ جاتا ہوں۔ آپ پر ڈائریکٹ انہوں نے سارے الزامات آپ کی اور آپ کی حکومت پہ آ رہا ہے، کراچی بچاؤ تحریک پہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے، کیسے دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، سلمان مجاہد بلوچ صاحب نے جو بات کی، اب مجھے تھوڑا سا ٹائم دیا تاکہ 1 by 1 میں اس کا جواب دوں۔ پہلے یہ کراچی بچاؤ مہم ہے، 5 منٹ ہے سب کے پاس، 5 منٹ۔ یہ کراچی بچاؤ مہم ہے یا NQM بچاؤ مہم ہے؟ نمبر 1 بات۔ دوسری بات یہ کہ سلمان صاحب کو یہ بتایا، ان کے والد صاحب مجاہد بلوچ صاحب میرے ساتھ کیس، مجاہد بلوچ صاحب 2018 میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ میرے ساتھ صوبائی کینڈیڈیٹ تھے۔ بلاول صاحب نے 42 کروڑ پانی کا لائن دیے ہے، یہ دیکھنا چاہیے۔ ان کے والد صاحب وزیر بلدیات رہ چکا ہے، یقیناً کام کیے اپنے دور میں، اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ پھر جہاں اس وقت میں بیٹھا ہوں فٹ بال اسٹیڈیم بلدیہ، جو میرا اور مصطفیٰ کمال کا الہ ہے، شہباز شریف صاحب کا، ایک پانی کا ٹینکی کا انہوں نے یہاں فٹ بال گراؤنڈ کے اندر کام شروع کیا، یقیناً میئر نے اس کو روکا،
لیکن اس کے بعد جب میئر نے دیکھا یا پیپلز پارٹی نے دیکھا کہ یہ کام تو نہیں کر رہے مگر اسی کو ایشو بنا کے جو ہے نا وہ اچھال کریں گے. دیکھو پیپلز پارٹی اب مجھے بتا دو کہ 1.25 ارب کے لاگت سے اسٹیڈیم پیپلز پارٹی بنا رہی ہے. جہاں میں اس وقت بیٹھا ہوں میرے رائٹ سائڈ پہ سامنے بالکل نظر آ رہا ہے چند قدم کے اوپر, وہاں جو ہم اسٹیڈیم بنا رہے ہیں اسٹیڈیم کے اندر پانی کا ٹینکی بنا رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے پانی کا ٹینکی شروع کی ہے اور ان کا NPA اور سارے لوگ جو نا کچھ ہر دوسرے دن جا کے پریس کانفرنس کرتے ہیں. یہ تو حال ہے ان کا, بولتا ہے کراچی بچاؤ تحریک. اور پھر جو آپ نے بھی زیادتی کی, آپ نے کہا 17 سال کی حکومت ہے, 17 سال میں 7 سال آخری والے چھوڑ کے 10 سال میں تو یہ ہمارے ساتھ اتحادی تھے اور وزارت بلدیات سیاحت اور یہ سب چیز ان کے پاس تھے. اور اس سے پہلے 30 سال سے جو ہے نا مختلف ڈکٹیٹر اور جمہوری حکومت میں MQM جو ہے نا شہری حکومت یا ٹاپ کی منسٹری ان کے پاس تھے. کیا میں وہ نہیں کہوں گا جو بوری بند لاشیں اٹھتی تھی, جو یہاں ڈرل مخالف لوگوں کے جو ہے نا وہ گھٹنوں میں ڈالے جاتے تھے, وہاں کیا کچھ کرے تھے وہ آپ سب کو پتا ہے. لیکن آج تو کم از کم کوئی ڈکن کا گٹر کا ڈکنے کو رو رہا ہے, کوئی روڈ کو رو رہا ہے. کم سے کم یہ تو نہیں رہے کہ میرے بچہ جو ہے نا بوری بند لاش پہنچ کے قتل ہو گیا, دہشت گردی ہو رہے, وہ تو الحمدللہ ختم ہو گیا. اب اس کے بعد یہ بتاؤ کہ پچھلے 40 سال اور پھر یہ مسلسل جو نا وفاقی حکومت, آج بھی مصطفیٰ کمال صاحب اور خالد مقبول صدیقی وفاقی وزیر ہے, ان کو یہ بتا دو کہ جو یہ آپ پیسے گنوا رہے ہیں وہ پیسے کہاں پہ خرچ ہو رہے ہیں, نمبر 1 بات. دوسری بات یہ میں بتا دوں کہ سندھ میں جہاں کراچی پانی کی بوند بوند کو ترس رہا ہے, وہاں کے 5 منصوبہ میں نے بنایا تھا. شہباز شریف صاحب نے عین وقت پہ انکار کر دیا, پیسے نہیں ہے. پھر بلاول بھٹو صاحب نے لگ بھگ 13 ارب روپے کے لاگت سے ہب کینال سے جو ہے ایک لائن دی ہے اور وہ لائن جو ہے اس وقت چل رہا ہے اور دوسرا لائن بھی انشاءاللہ جلد سٹارٹ ہو جائے گا. K4 منصوبے کے لیے وفاقی حکومت نے معاوضہ نے مانگے تھے 40 ارب اور وفاقی حکومت نے صرف یہ 3 ارب روپے جو تنخواہوں میں چلے جائیں گے. کہاں ہے مصطفیٰ کمال صاحب, کہاں ہے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کہ کراچی کے لیے آواز اٹھا لے. ایک ان نے گورنر بٹھایا, وہ بیچارہ جو ہے نا وہ ایک ریگل چوک انہوں نے بنا لی ہے گورنر ہاؤس کو, پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کرتا ہے اس میں. لیکن اس گورنر ہاؤس میں بھی ایک مرتبہ بھی آپ کو مصطفیٰ کمال صاحب نظر نہیں آئے. یہ الگ گروپ ہے, خالد مقبول صدیقی الگ گروپ ہے, یہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب الگ گروپ ہے اور وہ MQM لندن الگ گروپ ہے. وہ بابا خدا کو مانو, کراچی بچاؤ نہیں MQM بچاؤ تحریک چل رہے. اور ابھی مصطفیٰ کمال صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے, ذرا آپ وہ دیکھ لیں, دنیا کے تاریخ میں اتنی گالیاں نہیں پڑی ہوگی جتنے مصطفیٰ کمال صاحب کو پڑی ہے, جتنی ویڈیو بنے. سوال یہ MQM بچانے کے لیے مہم چلا رہا ہے کیونکہ خالد مقبول الگ گروپ ہے, مصطفیٰ کمال الگ گروپ ہے اور یہ آپ کا فاروق ستار الگ گروپ ہے, لندن الگ گروپ ہے. اور مجھے نہیں پتا سلمان مجاہد بلوچ صاحب کون سے گروپ کے. اور کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس کے بعد خالد مقبول صدیقی نے کچھ نہیں کہا, بلکہ ایک ان کا محفوظ ارخان میرے ساتھ ایک شو میں تو اس نے کہا کہ غلط کی, اس نے زیادتی کی, ہم مذمت کرتے ہیں مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس کی. یہ تو حال ہے ان کا. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے, ایک چھوٹا سا بریک لیں گے پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. آفتاب جہانگیر صاحب, کیونکہ آپ بھی کراچی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور آپ کا دعویٰ ہے کہ اصل کراچی کی اس وقت جو مقبولیت ہے وہ PTI کے پاس ہے, تو یہ جو MQM کے جناب سلمان مجاہد صاحب نے جو الزامات لگائے اور کراچی بچاؤ تحریک کے لیے نکل رہے ہیں, عوام کو بھی ملا رہے ہیں اور بہت بڑا ایک ظاہر کراچی کے حالات ہیں. دوسری طرف قادر مندوخیل جو حکومت میں ہیں 17 سال سے ہیں اور وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں, کس سے متفق ہیں یا دونوں سے متفق نہیں ہیں آپ؟ میں اس وقت الیکشن جیتا اور اس کے بعد جب میں 2024 میں گیا تو آپ یقین کریں ڈاکٹر, میں نے تو آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں, میرے حلقے کے اندر چلیں, وہاں لوگوں سے پوچھیں کہ یہ آفتاب صاحب ہیں, آپ ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں یا نہیں ہے. اگر وہ جواب دیتے نہیں ہیں تو میں خود ہی آپ سے کہہ دوں گا کہ جی میں, جب میری عوام میرے ساتھ نہیں ہے تو میں الیکشن نہیں لڑوں گا, میں سیاست سے اپنے آپ کو کنارہ کر کے اختیار کر دوں. اور آپ حیران ہوں گے کہ میں ایک چھوٹے سے فنڈ کے ساتھ 14 کروڑ کے فنڈ کے ساتھ میں نے سالانہ جو ہے اپنے حلقے کی خدمت کی. اور اس وقت بھی
MQM जो थी उसकी कुछ सीटें थी, हमारी 14 सीटें थी उस वक्त MNA की, और इनकी 5-6 सीटें थी। उसके बावजूद ये हमसे ज्यादा फंड लेते थे, और उसके बावजूद जो है ये मुतमईन नहीं होते थे, पता नहीं वो फंड कहाँ लगाया जाता था, क्या किया जाता था। और आज आवाम ने 2024 के अंदर MQM को भी और पीपल्स पार्टी को, जो कि 17 साल से हुकूमत में है, उस दोनों को रिजेक्ट करके दोबारा PTI पर एतमाद किया। आखिर कोई तो वजह होगी। कराची एक ऐसा शहर है जो पढ़े लिखे लोगों का शहर है, जो समझदार लोगों का शहर है, जो पाकिस्तान को 65% रेवेन्यू कमा के देता है, जो सूबे से इनको 95% रेवेन्यू कमा के देता है। वो शहर जो है वो कैसे एतमाद कर रहा है हम जैसे नालायक लोगों के ऊपर? वो इसलिए एतमाद कर रहा है कि उन्होंने देखा कि इन्होंने शराफत की सियासत की, इन्होंने खिदमत की सियासत की, इन्होंने जो है लोगों के दरमियान रहने की सियासत की, इन्होंने तशद्दुद की सियासत को इग्नोर किया। हमने तो मोहब्बत की सियासत की, हमने खिदमत की सियासत की, जिसकी बुनियाद पे लोगों ने हमें दोबारा मुंतखब किया। लेकिन बदकिस्मती के साथ कराची के साथ ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ कि कराची का मैंडेट चोरी किया गया, और वो आप सबको मालूम है। और डॉक्टर साहब आप मुझसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि आप तो दिलों के अंदर, आपके तो नफ्स पे हाथ है लोगों की, तो आप बेहतर तरीके से चीज़ों का तज्जिया करते हैं, उनको देखते हैं। तो आखिर कोई तो वजह है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर इस शहर को बचाना है तो दोबारा से PTI को लाना होगा, और इन लोगों से जो आजमाए हुए लोग हैं, जो 17 साल से आजमाए जा रहे हैं, जो पिछले 35 साल से इस शहर के ऊपर अभी जैसे बंदूक खेलने का कि तशद्दुद की सियासत, बोरी बंद लाशों की सियासत, इस पे कराची की आवाम तंग है। वो चाहती है कि PTI के लोग आएं और खिदमत करें और इस शहर को दोबारा से रोशनियों का शहर बनाए। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये बहुत जल्द पाकिस्तान दोबारा तरक्की करेगा। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि सियासत को जो है उसको मुकद्दम से जाना जाए, सियासी लोगों को, सियासी पार्टियों को लाया जाए, आवाम के मैंडेट का एहतराम किया जाए, ताकि वो पाकिस्तान में आकर खिदमत करें और लोगों को परफॉर्मेंस की बुनियाद पर अपने के लीडर्स चुनने का मौका मिले, ना कि ज़बरदस्ती ला के 17 सीटें वालों को बिठाया जाए, ना कि ज़बरदस्ती जो है फॉर्म 47 के लोगों को बिठाया जाए। तो कभी भी ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। डॉक्टर साहब ये मेरी बात आप याद रखिए। ठीक है, मैं आता हूँ जनाब अली गौहर बलोच साहब। अली गौहर बलोच साहब, आप इस वक्त फेडरल हुकूमत में हैं, पंजाब में तो हैं ही, लेकिन फेडरल हुकूमत में दोनों इत्तेहादी हैं आपके, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी इत्तेहादी है और पीपल्स पार्टी भी इत्तेहादी है। अब मुझे ये बताइए कि एक इत्तेहादी दूसरी इत्तेहादी के ख़िलाफ़ कराची बचाओ तहरीक के लिए निकल रहा है, तो मरकज़ी हुकूमत क्या कर रही है? सर ये बताएं, इस वक्त कराची के जो हालात हैं उसमें मरकज़ी हुकूमत का क्या रोल है? बहुत से लोगों का डिमांड है कि इसे सूबा बना दिया जाए, बहुत से लोग कहते हैं इसको वफाक का हिस्सा बना दिया जाए। आप कैसे देखते हैं? देखिए डॉक्टर साहब, पहले कराची आपको भी मालूम है कि ये कैपिटल था और उसके बाद फिर इस्लामाबाद बना, तो जाहिर है कि कराची, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। कराची शहर जो है वो पूरे हमारे मुल्क का एक, मैं समझता हूँ कि एक सेंट्रल पॉइंट उस लिहाज से है, क्योंकि ये एक कमर्शियल हब है बहुत बड़ा, और जाहिर है कि यहाँ का अमन व अमान, यहाँ की तरक्की बड़ी मैटर करती है हमारे मुल्क के लिए। तो जाहिर है कि पीपल्स पार्टी की अब लगातार चूंकि गवर्नमेंट्स आ रही हैं, कादर मंदोखेल साहब मेरे भाई हैं, अगर बात बिल्कुल मेरिट और इंसाफ पे मबनी की जाए तो कराची में अब तो लोकल बॉडीज के जो है मेयर भी इनके हैं पीपल्स पार्टी के, तो मेरा ख्याल है कि कराची में ये एहसास तो कहीं ना कहीं पाया जाता है कि पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है, जिस तरह से वो अपने रूरल एरिया को फोकस करती है, उस तरह से अपने कराची को फोकस नहीं करते। और ख़ास तौर पर कादर मंदोखेल साहब तो खुद वहाँ से मेंबर कौमी असम्बली रह चुके हैं और अभी भी इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इनका इलेक्शन चोरी किया गया है कादर साहब का। तो मैं समझता हूँ कि कराची के लिए पीपल्स पार्टी को चाहिए कि वो डिलीवर करें। देखिए इतने साल हो चुके हैं, वहाँ का सफाई का इंतज़ाम जो है, निज़ाम है, उस पर सवालिया निशान है। ये कादर मंदोखेल साहब को फराख दिली से तस्लीम करनी चाहिए। ये बात मैं इन पे तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अब अगर मेयर भी पीपल्स पार्टी का है और वहाँ पर सफाई का निज़ाम जो है वो भी बेहतर नहीं हो पा रहा,
तो फिर लोग पूछेंगे तो सही कि भाई आपकी गवर्नमेंट है, आप क्या कर रहे हैं। फिर इसी तरह से जो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरह से उसको डेवलप होना चाहिए, वो वहां पर भी वो नताइज नहीं आ रहे। ये भी जाहिर है कि लोगों में अब जाहिर है वहां पर MQM और पीपल्स पार्टी आपस में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, तो फिर मौका तो पीपल्स पार्टी खुद दे रही है MQM को कि वो इनकी कारकर्दगी के ऊपर जो कि कराची के अंदर है उस पर वो सवालिया निशान उठाएं। तो जाहिर है इसमें मैं समझता हूं कि शहबाज शरीफ साहब जो है प्राइम मिनिस्टर, वो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ और MQM की लीडरशिप के साथ बराह रास्त राब्ते में है, और वो इन तमाम मामलात से मतलब है कि उनके इल्म में है। यही वजह है, जाहिर है कि ये तो कोई ऐसी बात नहीं होती है कि इत्तेहाद के अंदर हम भी बैठे हुए हैं, PMLN बैठी है, MQM है मरकज में, पीपल्स पार्टी है, हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आते हैं। हमारे अलग अलग सियासी नजरियात हैं, हमारे अलग अलग इलेक्शन मैनिफेस्टोज होते हैं। तो मैं समझता हूँ इसके बावजूद मुल्क की तरक्की के लिए हम किसी एक प्लेटफार्म पर इलेक्शन के बाद एक आईनी तरीके के साथ इकट्ठे होते हैं। तो ये भी एक जाहिर है कि जमहूरियत है जहाँ पर किसी पार्टी का क्लियर मैंडेट ना हो। कराची बचाओ तहरीक, कराची बचाओ तहरीक में आप किसका साथ देंगे? मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के साथ खड़े होंगे या फिर पीपल्स पार्टी का साथ देंगे और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की इस तहरीक को कुचल देंगे? किसके साथ खड़े होंगे? डॉक्टर साहब, आपका नाम भी डॉक्टर दानिश है और आप बड़ी दानिशमंदी का मुजाहरा करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सवाल ये नहीं है कि हम किसके साथ खड़े होंगे। हम कराची के साथ हैं, हम पीपल्स पार्टी के साथ हैं, हम MQM के साथ हैं। जो वहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, जिन्होंने वहाँ से जितना मैंडेट मिला है, वो मरकज की जहाँ कहीं ज़रूरत होगी हम इंशाल्लाह इनके साथ खड़े होंगे। और हम दोनों पार्टीज को कह रहे हैं, जिस तरह से मरकज के अंदर बैठ के MQM के लोग मरकजी हुकूमत की रहनुमाई करते हैं, पीपल्स पार्टी के भी वहाँ पर आसिफ जरदारी साहब प्रेसिडेंट हैं, खुद बिलावल साहब उधर पीपल्स पार्टी के अंदर असेंबली के अंदर मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि सबको मिलकर काम करना है। कराची सबका है, हमारा भी है। जहाँ कहीं वफाकी हुकूमत का भी ये निशानदेही करेंगे जहाँ पर हम इनकी खिदमत कर सके, हम भी इनसे पहले खड़े होने के लिए तैयार है। लेकिन सूबाई हुकूमत तो बराह रास्त जिम्मेदार है, उनको चाहिए कि ये जो गैप पैदा हो रहा है, ये जो स्पेस पैदा हो रही है, उसको भांपने की कोशिश करें और उसको फिल करें। जो वहाँ की कराची की आवाम को छोड़े के MQM वाले क्या कह रहे हैं, छोड़े के कोई क्या कह रहा है, ये खुद अपनी नजर से तो देखें वहाँ के हालात क्या है, उनको दुरुस्त करें, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करें, वहाँ की जो और अगर वो 17 साल और अगर वो आप कह रहे हैं अली बलूच साहब, आप कह रहे हैं, आपके इत्तेहादी भी कह रहे हैं कि वो नहीं कर रहे हैं, फ़र्ज़ करो अगर आपके इल्ज़ाम सही हैं, तो फिर मरकज़ कराची को क्या वफाकी अपने कंट्रोल में लेना चाहेगी? नहीं, कतई तौर पर नहीं। जाहिर है कि जो कराची है वो सूबाई कैपिटल है, और हम तो ये कहेंगे कि जहाँ कहीं पीपल्स पार्टी को, जहाँ पर वहाँ की सूबाई हुकूमत को मरकजी हुकूमत के किरदार की ज़रूरत है, अगरचे आपको पता है जो भी फंड्स होते हैं वो तमाम सूबों में बराबर तकसीम होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसमें हम अपना कलीदी किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं वहाँ की तरक्की के लिए। लेकिन वो सूबाई कैपिटल है, हम वहाँ की सूबाई हुकूमत को उनकी कारकर्दगी के लिहाज से हर तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार है बसीयत वफाकी हुकूमत, जिसमें वो रहनुमाई हमारी करें। और कल अगर 28वीं तरमीम आती है हुकूमत की तरफ से और उसमें कराची को सूबा बनाने या कराची को फेडरल के हवाले से करने की बात आई, तो फिर आप कहाँ खड़े होंगे? मैं बाद में आपसे ये सवाल करूँगा जब अगर ऐसे कोई आए, जैसे कि इन्फॉर्मेशन है आया, ये होता है नहीं होता है बात की बात है। चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।